آج کہنے والے کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس کتاب اللہ کی کافی ہے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہم کتاب اللہ کو خود دیکھیں گے، خود سمجھیں گے، اور خود دیکھ کر اور سمجھ کر جو ہمارے طریقہ سمجھ میں آئے گا اس پر چل پڑیں گے۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ در حقیقت خود قرآن کریم کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ کے نزدیک جو خلفائے راشدین کی تعریف ہے آپ نے ان سے اختلاف کر دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ پورا مکتب آپ کا ختم، پورا مکتب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی رسول سے اختلاف کیا گیا، یعنی یہ بات کہی گئی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور یہ بات اہل سنت والجماعت کی اصح صحیح درجے کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس لیے رسول کے زمانے کے بعد، نہ صرف رسول کے زمانے کے بعد بلکہ رسول کی حیات طیبہ میں بھی اختلاف کیا گیا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اگر ہم میں اختلاف ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم دوسری کتابوں کی طرف جائیں؟ کیا ہم دوسرا رہنما تلاش کر سکتے ہیں، کسی اور کی پیروی کر سکتے ہیں؟ تو اہل سنت کا موقف یہ ہونا چاہیے تھا، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، کسی سنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم یہ سنتے ہیں کہ اہل سنت کے جو نمائندہ مفتیان اعظام ہیں، مفتی اعظم ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جو شخص بھی یہ کہتا ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، وہ قرآن نہیں سمجھتا ہے، اسے قرآن فہمی حاصل نہیں ہے، قرآن کا درک نہیں رکھتا، قرآن، بلکہ وہ گمراہ ہے ایسا شخص کہ جو بھی یہ کہتا ہو حسبنا کتاب اللہ۔ تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے اہل سنت کا موقف یہ ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، سنت یا حدیث اس کی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل سنت کا موقف، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیات طیبہ میں، ظاہری حیات میں اختلاف کیا، اور اسی لیے ہمارے ہاں محدثین نے یہ ٹائٹل، یہ عنوان دیا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے پیغمبر اکرم کا وصیت کو نہ لکھنا۔ یہ عنوان دیا ہے محدثین کرام نے، اور یہ کوئی وہ محدث نہیں ہے جنہیں ہم کہیں کہ تیسرے درجے کے یا چوتھے درجے کے، شیخین جن کو کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم۔ اس لیے بخاری اور مسلم کے مقلدین کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ ان کے لیے صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے، سنت کی بات نہیں کریں، سنت کی بات ان کے لیے کوئی حجت نہیں۔ جب پیغمبر، خود زندہ پیغمبر ان کے لیے حجت نہیں ہے اور ان سے اختلاف ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے، تو پھر جب رسول اس دنیا میں نہیں ہے اور میت ہے، انک میت وانہم میتون، وہ میت ہیں، تو پھر ان کے بعد پھر آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے حدیث 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 حدیث؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پاکستان کے مفتی اعظم دیوبندیوں کے جناب مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، ان کا ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص بھی یہ بات کرتا ہے کہ میں قرآن سمجھ لوں گا اور ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، یہ شخص قرآن سے نابلد ہے، اسے قرآن فہمی نہیں ہے۔ تقی صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، آپ لوگوں کو اپنی اصلیت نہیں بتا رہے، لوگوں سے آپ اپنی اصلیت چھپا رہے ہیں۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس لیے تقی عثمانی صاحب، آپ اس معاملے میں جو یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عمر سے اختلاف کر دیا۔ حضرت عمر صحابی رسول ہے، اور اہل سنت کا موقف یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ہونا چاہیے، ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ایک طرف تو یہ بات کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ جو فضیلت حاصل ہے وہ خلفائے راشدین کو ہے، اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ قرآن فہمی کے اندر، سنت کے سمجھنے میں، سیرت کے سمجھنے میں، دین کے فہم کے اندر ہمارے لیے صحابہ کرام حجت ہے۔ یہ بات اہل سنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بس صحابہ کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہیں۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو پھر حضرت عمر کے موقف کے سامنے، کہ جو انہوں نے پیغمبر کے سامنے اپنا اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور محدثین نے اسے نقل کیا ہے، تقی عثمانی صاحب، آپ کی یا کسی اور مفتی کی کیا حجت ہے؟ کیا حیثیت باقی بچ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ کہتے ہوں کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کی کتاب کیسے کافی ہے، ہمارے لیے تو سنت بھی اور حدیث بھی ہے۔ اہل البیت کی بات تو الگ رکھے نا، یہ جتنے بھی فرقے کے ماننے والے ہیں ان کے سامنے تو میں اہل البیت کی بات کیا کروں؟ یہ کس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ جناب قرآن و سنت، قرآن و حدیث۔ تو آج میں یہ اشکارا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا اصل موقف یہ ہونا چاہیے صرف اور صرف قرآن، صرف قرآن۔
حتیٰ کہ رسول کی حیات طیبہ میں بھی ان سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو جب حیات طیبہ میں اختلاف ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے, تو پھر حیات کے بعد, اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد رسول کی حدیث کیسے حجت ہو سکتی ہے؟ یہ ان کا اصل موقف ہونا چاہیے, اور یہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں, اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہ بات میں ہوائی فائرنگ کر رہا ہوں. یہ جو فرقوں کے جال کے اندر انہوں نے پھنسایا ہوا ہے, کہتے کچھ ہیں, کتابوں میں کچھ لکھا ہوا ہے اور موقف کچھ بیان کرتے ہیں. یہ بات کہ رسول اللہ سے ان کی حیات میں اختلاف کیا گیا, اس پہ میں الگ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں حدیث قرطاس کے نام سے, لیکن یہاں پر میں آپ کو چند حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بخاری مسلم, صرف بخاری مسلم کی, باقی ہر کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے, لیکن بخاری مسلم کے اندر یہ 9 جگہوں کے اوپر ہے. 6 جگہ پہ بخاری کے اندر مروی ہے, کتاب العلم کے اندر ہے, کتاب الغزوات کے اندر ہے, کتاب الوصیہ کے اندر ہے, اور جو صحیح مسلم ہے اس میں 3 جگہ کے اوپر یہ الفاظ, یہ پوری روایت مروی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے یہ روایت مروی ہے. مصنف عبدالرزاق اور دیگر جتنی بھی ہماری جو اہم درجے کی کتابیں ہیں اس میں یہ روایت موجود ہے. اس لیے میں باقی جو کتابیں ان کی روایتوں کو چھوڑتے ہوئے بخاری مسلم کو صرف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 114 ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت, وہ فرماتے ہیں لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعه قال اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. اس میں میری مکمل ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں میں مختصر طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرض وفات میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کتابت لے آؤ, سامان کتابت لے آؤ, تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں, تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو, بعد میں تم لوگ گمراہ نہ ہو سکو. قال عمر, حضرت عمر نے کہا ان النبی غلبہ الوجع, کہ نبی کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ. وعندنا کتاب اللہ حسبنا, اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, حسبنا کافی ہونی چاہیے, اللہ کی کتاب کافی ہونی چاہیے. حضرت عمر کا موقف ہے. اس کے بعد پھر آگے الفاظ آپ خود یہ پوری روایت دیکھ لیں. پھر انہوں نے اختلاف کیا اور شور بپا ہو گیا وہاں پہ. رسول اللہ نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کے چلے جاؤ, اور پھر نبی کے پاس تنازع کرنا درست نہیں. یہ حدیث نمبر 114 ہے بخاری کی. دوسری حدیث ہے بخاری کی, باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب, عرب کے جزیرے سے یہود کے نکالنا. یہ ٹائٹل ہے, باب ہے. اس کی حدیث نمبر ہے 3168. اس حدیث کے الفاظ اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا. آگے ہے ابن عباس کہتے ہیں جمعرات کا دن ذکر کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ جمعرات کا دن, ہائے کتنا افسوس کا دن ہے, ہائے یہ جمعرات کا دن, یہ کون سا دن ہے, اس پہ افسوس کیا کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ. اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئی, یعنی اتنے آنسو بہے کہ زمین فرش کے اوپر جو موجود جو پتھر تھے, کنکریاں تھی, وہ تر ہو گئے. سعید نے کہا میں نے عرض کیا یا ابو عباس جمعرات کے دن سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف میں شدت پیدا ہوئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قلم دوات لے تاکہ میں تمہارے لیے کچھ لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا, اس پر لوگوں کا اختلاف ہو گیا. یہ اختلاف رسول کی زندگی میں ہوا ہے, اور آگے پھر پوری وہ حدیث ہے. اسی طرح حدیث تیسری جو حدیث ہے بخاری کی کتاب المغازی کی, حدیث کا نمبر 4431. اسی طرح اگلی جو حدیث ہے وہ ہے 4432. اس کے الفاظ یہ ہے, ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وفات کا وقت قریب آیا تو گھر میں بہت سے صحابہ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک دستاویز لکھ دوں, کچھ لکھ کے دے دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. اگر تم اس پر چلتے رہے تو پھر تم گمراہ نہ ہو سکو گے. اس پر حضرت عمر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیماری کی سختی ہو رہی ہے, تمہارے پاس قرآن موجود ہے, ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے. عربی کے الفاظ ہیں, حضرت عمر نے کہا رسول اللہ نے فرمایا فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هلموا اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعد. پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ لے آؤ میرے پاس, میں تمہارے لیے کتاب لکھ دوں تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو. ضمانت دے رہے ہیں, اور اس میں واقعاً رسول اللہ جو لکھنا چاہ رہے تھے وہ کون سی ضمانت؟ وہ غدیر خم والی ضمانت, اس لیے کہ دونوں الفاظ ایک جیسے ملتے ہیں. یعنی وہاں حدیث ثقلین حدیث غدیر میں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں کتاب اور عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک کہ ان کی پیروی کرو گے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ میرے پاس دستاویز میں تمہیں لکھنا چاہتا ہوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو. تو دونوں کے جو مفاہیم ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. تو جب رسول اللہ نے یہ فرمایا میں تمہارے لیے لکھنا چاہتا ہوں وصیت, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے اوپر تکلیف کا غلبہ ہو گیا ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. یعنی جتنی بھی روایات ہیں اس میں یہی بات ہے کہ پیغمبر کے سامنے ہوتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب. یعنی یہ سوچئے یہ جو بات ہے, یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اہل الحدیث ہم حدیث کے ماننے والے ہیں, حدیث کے اوپر چلیں گے, حدیث کے اوپر. اور بھائی حضرت عمر حدیث سنت سامنے موجود ہے, سراپا سنت, خاتم النبیین موجود ہے, ان سے اختلاف ہو رہا ہے, تو پھر آپ کے لیے حدیث کیسے حجت ہے؟ کیسے, کس زبان سے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم حدیث والے؟ یا تو بخاری کو مانو, حضرت عمر کو مانو, اور یا ان سب سے ہاتھ اٹھا لو. اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ
صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت عمر کو افضل مانتے ہیں، تو اسی لیے ان کے پیچھے آپ کو چلنا ہے۔ اور دوسرا جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے وہ صحابہ کے ذریعے اور ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے ہر حال میں، اور ان کے سامنے ہماری آنکھیں بند ہیں، تو پھر ان کی بتائی ہوئی بات کو مانو کہ جس طرح وہ دین کو بیان کر، وہ تو ایسے دین بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو روایات ہیں، اور محدثین نے اس کو لکھا ہے، ناصر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے تدوین حدیث کتاب لکھی، اس میں انہوں نے بتایا کہ صحابہ کرام کس صحابی کے زمانے میں روایات کیوں کم ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو انہوں نے روایات کا صحیفہ جلا دیا تھا، ذہبی نے اس کو لکھا ہے اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، پریشان تھے، میں اس کو کئی جگہ پہ بیان کر چکا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث بیان کرنے کے اوپر پٹائی ہوتی تھی۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، وہ بعد میں وہ معاویہ بن ابی سفیان کے خیمے میں جا کر شام میں حضرت ابو ہریرہ روایات بیان کرتے تھے اور رات کو بیٹھتے تھے اور صبح تک بیان کرتے تھے۔ یہ تو انہیں معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں روایات بیان کرنے کی اجازت ملی، ورنہ حضرت عمر کے زمانے میں ابو ہریرہ ہوتے اور یہ روایتیں اس طرح بیان کرتے، کئی مرتبہ ان کو مارا گیا، زخمی کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر منع کرتے تھے روایات بیان کرنے کے اوپر، تو اور حضرت عثمان کے زمانے میں بھی روایات، صرف اور صرف مولا علی واحد ہے کہ جن کے زمانے میں روایات زیادہ بیان کی، اور یہی آپ دیکھ لیں کہ اہل حدیث ہو یا اہل سنت ہو، وہاں پر ہم روایات کم لیتے ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ جس زمانے میں روایت سب سے زیادہ بیان کی گئی اس زمانے کی روایتیں نہیں ہیں، اور جس زمانے میں روایتوں پر پابندی تھی اسی زمانے کے اوپر جناب فضائل بھی ہیں اور زمانے کی روایتیں بھی ہیں۔ یہ روایت کا نمبر تھا 4432۔ حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو یہ اختلاف ہوا، بلکہ جھگڑا ہوا ہے، واختصموا، پیغمبر کے ہوتے ہوئے جھگڑا ہوا ہے، آپس میں جھگڑے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ آپس میں جھگڑا، ان کا اختصام ہوا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے۔ اور اس میں جو مولا علی علیہ السلام ان کا جو موقف تھا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلم دوات قریب کر دینا چاہیے اور لکھ دینا چاہیے، اور یہ ہمیں روایات میں موجود نہیں کہ اس موقع پر امام علی موجود تھے یا نہیں ہے، یہ روایت میں نہیں ہے، لیکن جو وہاں پر دیگر لوگ موجود ہیں، دو گروہ ہو گئے تھے۔ ایک گروہ وہ یہ کہتا تھا نہیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، قلم دوات دے دینی چاہیے۔ تو جب ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا اور پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہوا، تو پھر رسول اللہ نے ان سے وہ نعمت چھین لی۔ اگر رسول اللہ وہ وصیت لکھوا دیتے اور لکھوانے دی جاتی تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا۔ بلا شک و شبہ رسول اللہ نے گارنٹی دی، ضمانت دی کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، کوئی فرقہ نہ بنتا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وصیت لکھنے دی جاتی، کوئی فرقہ نہ بنتا، کوئی اختلاف نہ ہوتا، اس امت کی گردنیں نہ کٹتی، سر تن سے جدا نہ ہوتے، اور یہ امت ترقی کی جانب ہوتی اگر وہ وصیت لکھوا دی جانب۔ حدیث نمبر اگلی حدیث بخاری کی ہے، باب کراہیت الخلاف، اختلاف کا ناپسند ہونا، یہ چیپٹر ہے اور یہ باب ہے۔ کتاب کا نام ہے الاعتصام بالکتاب والسنہ، اور باب کا نام ہے کراہیت الخلاف، اختلاف کا ناپسندیدہ ہونا۔ حدیث نمبر ہے 7366، 7366، کیونکہ میں یہیں سے بتا دیتا ہوں، اور وہی حدیث ہے۔ اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قلم دوات لے، میں تمہیں کتاب لکھ کے دے دوں تاکہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ پیغمبر پر تکلیف ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اچھا، کتاب الجہاد وسیر کی روایت ہے، اور اس کے اندر ہے باب هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم، ذمیوں کی سفارش اور ان سے کیسا معاملہ کیا جائے۔ حدیث نمبر ہے 3053، اس میں بھی یہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا، اور کچھ لوگوں نے کہا حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے حجرہ کے معنی بڑے خطرناک ہیں۔ حجرہ کے جو معنی ہیں کہ اس کے معنی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو مولانا داؤد راز صاحب ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کوئی خاص نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا انہوں نے اس کا ترجمہ، داؤد راز سلفی صاحب نے اس کا ترجمہ ہے حجرہ رسول اللہ، حجرہ ہجرت سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنا توازن ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، علیاذ باللہ، یہ اس کا معنی بنتا ہے، جو اس کا اصل معنی ہے۔ یہ جس نے بھی یہ بات کہی ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ قال دعونی فالذی انا فیہ خیر مما تدعونی الیہ واوصى عند موتی بثلاث، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دو مجھے، جس چیز کی طرف تم مجھے بلاتے ہو اس سے میں بہتر ہوں کہ میں جس حالت میں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی تھی، مشرکین کو جزیرہ عرب سے باہر کر دینا، دوسری یہ کہ وفود سے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا جیسے میں کرتا ہوں، تیسری بات وہ کہتے میں بھول گیا، راوی کہتے تیسری بات میں بھول گیا۔ یعنی یہ کیسے دین پہنچانا ہوا کہ جو آگے راوی جو ہیں ابن عباس نہیں کہہ رہے، یہ جو ابن عباس سے جنہوں نے یہ روایت سنی ہے، سعید بن جبیر، وہ انہوں نے آگے پھر اس کو بیان نہیں کیا ہے، یا بخاری کے جو استاد ہیں وغیرہ۔ تو بہرحال اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف کیا گیا۔ اگلی جو روایت ہے وہ ہے صحیح مسلم کی روایت، باب ترک الوصیۃ لمن لیس له شیء یوصی فیہ۔ اس کا عنوان یہ دیا ہے، یہ اصل میں جو مسلم کے عنوانات دیے ہیں یہ نبوی رحمہ اللہ نے دیے ہیں۔
اب نووی رحمہ اللہ ان سے درگزر فرمایا، ان کی دیکھیں انہوں نے چالاکی کیا کی ہے یہاں پر. اب حدیث کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے کہ جس کے پاس جو اس دنیا سے جا رہا ہے، جس کی وفات ہو رہی ہے اور اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے تو اسے وصیت چھوڑ دینی چاہیے. روایت یہ نہیں ہے، لیکن اس کا عنوان انہوں نے کیا دیا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس چھوڑنے کے لیے کچھ نہ ہو، آگے ورثاء تک منتقل کرنے کے لیے کوئی مال وغیرہ نہ ہو، تو وہ وصیت کو چھوڑ دے. بھائی کیا یہاں پر رسول اللہ مال کی وصیت لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں لاؤ قلم دوات لاؤ، ایسی وصیت لکھ دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو. یعنی دین کے بارے میں وصیت لکھوانا چاہ رہے ہیں، مال کے بارے میں وصیت نہیں لکھوانا چاہ رہے. لیکن اس کا تاثر کیا دینے کی کوشش کی کہ گویا کہ یہ وصیت کس چیز کی ہے، کس چیز کی ہے، یہ دنیا کی چیز وصیت ہے. حالانکہ حضور ان چیزوں کی وصیت نہیں لکھوانا چاہ رہے تھے. تو یہ عنوانات کے ذریعے سے نووی رحمہ اللہ نے مسلم کے اندر یہ کام کیا، اور جو لوگوں کو عقل مند لوگ ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے 4232 اور اسی طرح 4233 4234 سب میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میرے لیے تم، ابن عباس فرماتے ہیں قلم دوات لاؤ میں تمہاری وصیت لکھ دوں، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ بخاری مسلم سے جو میں نے آپ کو 9 روایات پیش کی ہے، مسند عبدالرزاق کے اندر بھی روایت موجود ہیں اور دیگر صحیح کتابوں کے اندر، مسند احمد کے اندر بھی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اور طبقات کے اندر تو بڑی تفصیل موجود، طبقات الکبیر، طبقات الکبریٰ کے اندر ابن سعد کی، اور جسے مزید تفصیل دیکھنے کی ضرورت ہو تو میری ویڈیو دیکھ لیں. اس روایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ تقی عثمانی صاحب، آپ کا یہ کہنا کہ جو شخص یہ بات کرتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی، آپ حضرت عمر سے اختلاف کرو، اس لیے آپ رافضی ہو گئے. اور جو شخص صحابہ سے اختلاف کرتا ہے آپ ہی کی بنائی ہوئی تعریف کے مطابق، اور خلفائے راشدین میں سے، میرے نزدیک تو خلفائے راشدین کی الگ ایک تعریف ہے، لیکن آپ کے نزدیک جو خلفائے راشدین کی تعریف ہے آپ نے ان سے اختلاف کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ پورا مکتب آپ کا ختم، پورا مکتب ختم ہے. آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اہل السنت ہیں، نہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم حضرت عمر کے ماننے والے ہیں، ہم اصحاب عمر ہیں، ہم حضرت عمر کے پیچھے چلنے والے ہیں. اور روایت بھی موجود ہے جس میں آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اس کو قبول کریں. آپ شرماتے کیوں ہیں لوگوں کے سامنے؟ یا تو آپ فتویٰ لگائیں کہ حضرت عمر نے یہ بات غلط کی، حسبنا کتاب اللہ، کوئی موجود ہے آپ کی جانب سے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.